اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو اپنی کتاب میں ایک نقشہ کھینچا، ہمیں تو بشرا بی بی نے بالکل کچھ اور نقشہ دکھایا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو پردے میں دیکھنا، اور یہ وہ ہم آپ کی کتاب کو تو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ شخصیت نظر آتے ہیں. یہ تضاد کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، میں ظاہر ہے میں نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اور پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، لوگ کتابیں کم اور واٹس ایپ زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن سمپل سا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو روحانیت کے قائل ہوتے ہیں اور جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں، میں تو جس خطے سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تعلق مانسہرہ بیلٹ سے ہے، تو ہماری تو فقیروں کی زمین ہے. مختلف قسم کے فقیر ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو دعا بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. لیکن میں نے روحانی لوگ جو دیکھے ہیں نا، ان کو پرائم منسٹر بننے کا اتنا شوق نہیں دیکھا، یا کسی مٹیریل پوسٹ پہ جانے، وہ تو دور رہتے ہیں اس سے. مطلب روحانیت کا، اگر کوئی روحانیت پہ بلیو کرتا ہو تو وہ تو جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تو پھر اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا نہیں کرتا وہ، اور نہ وہ خواہش کرتا ہے، نہ ایسے کسی کو خواب آنے چاہیے کہ یہ عمل کرنے سے یا کوئی رشتہ بنانے سے یا کوئی رشتہ توڑنے سے آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ کے اور پھر وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ تھوڑا سا مجھے متصادم خیالات لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو میں نے دیکھا ہے وہ مختلف ہے. میں نے تو بالکل مختلف سین دیکھا تھا، اور لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں میں نے آپ کو وہ بتایا جو میں نے دیکھا یا سنا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے وہ آپ کو بتایا جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتی ہوں، کسی کی سنی سنائی بات اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. لیکن اللہ کا معاملہ اس کے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کیا پتہ کس کی بات پسند آ جائے، کس کی بات بری لگ جائے، کیا پتہ کہ تبدیلی آ گئی ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر تبدیلی روحانیت کی ہوتی، دیکھیں آج اگر میں آپ کو کہوں کہ میں بہت زیادہ روحانی شخصیت ہوں، میں بہت زیادہ، ہم بھی صوفیانہ کلام سنتے ہیں، مجھے بھی بڑی قوالیاں سننے کا شوق ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی اپنے بارے میں کہ جی جہاں تک ممکن ہے میں کوشش کرتی ہوں اپنے جو بھی کوئی آپ کی کسی مٹیریل چیز کی خواہش ہوتی، میں آئی تھنک کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن آئی کین ناٹ کلیم ٹو یو کہ جی میں ایسی روحانی اس پہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے نوکری بھی چاہتے ہیں ہم بچوں کو بھی اچھا لائف سٹائل دینا چاہتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ دینا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں مطلب دنیاوی زندگی میں زندہ ہوں. لیکن پرائم منسٹر تک پہنچنا تو پھر کافی دنیاوی بات ہو گئی. تو میرے خیال اس سے بڑی ایویڈنس میں کیا پیش کر سکتی ہوں. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ جی یہ منشیات بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، اس طرح کی چیزیں. اب آپ نے خود دیکھی ہیں، میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، میں نے نہیں دیکھی. اب یہ باتیں تو ان کے سیاسی مخالفین بھی کہتے رہے، اور ایک پکا بندہ بھی مل گیا جس نے دیکھ بھی لی. وہ جیل میں چلے جاتے ہیں اور جیل میں وہ رہ رہے ہیں. وہاں پر ڈیفینیٹلی یا تو حکومت پاکستان ان کو منشیات پرووائڈ کر رہی ہوگی، یا ان کے پاس منشیات نہیں ہوں گی، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ جائیں گے اندر، نشے کے بغیر گر جائیں گے، اور بڑا انہیں ڈر لگتا ہے چیزوں سے. یہ وہ جو ہم نے نقشہ ادھر ادھر سے دیکھا کھینچا، بالکل صورتحال مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس جیل سے نہ نکالو، میں اس جیل میں بڑا کمفرٹیبل ہوں، صبح یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، بس میں انجوائے کر رہا ہوں یہاں پہ، بس یہیں پہ رہنے دو مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جیسے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے، اور اگر وہ کمفرٹیبل ہیں تو پھر تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اپنی، بیکاز بڑا لیڈر تو ظاہر ہے نیلسن منڈیلا 27-28 سال رہے تھے، تو میرا خیال ہے اگر وہ خوش ہیں، کیونکہ ہم نے کم ہی ان کو خوش دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہمیشہ ہم ان کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر وہ آپ جا کے ڈیالہ جیل میں یا جہاں کہیں بھی وہ ہیں، اگر وہ خوش ہیں، اگر ان کو زیادہ اچھی خوراک بھی مل رہی ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ میرے مشاہدے کے مطابق، مطلب پرانی بات ہے تو وہ ایسا نہیں گھر میں کھانا مل رہا تھا ان کو اس طرح کی، مطلب تو میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان ان کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے، ہر ایک کو. مطلب ظاہر ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو واقعی روحانی شخصیت بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کی صحت امپروو ہو جائے، مطلب اس سے بہتر کیا ہے؟ اور فری آف کاسٹ
کیونکہ یہ ساری سروسز مل رہی ہیں, ایسی ارینجمنٹس آر ویری ایکسپینسو. دوسری آپ کی بات ایڈکشن والی پہ مطلب دیکھیں نا, اگر آپ کو بہت ہی جو غلط انفلوئنسز ہیں, غلط دوست وغیرہ بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے کان میں بھی لوگ باتیں کر دیتے ہیں. جی. تو اگر ان انفلوئنس سے بھی وہ دور ہو گئے ہیں یا کسی اور کے بھی انفلوئنس سے وہ دور ہو گئے ہیں اور وہ قرآن پاک بھی روز پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے. اور یہ جس کسی نے بھی ان کو جیل میں ڈالا ہے, میرا خیال ہے ان کو تو بدلنے کی کوشش کی نہیں, وہ تو ان کے محسن ہی ہوں گے, لیکن ہم تو نہیں کر سکے, جو سچی بات ہے میں تو نہیں کر سکی. تو جس کسی نے ان کو ایک کلین لائف سٹائل پہ ڈالا ہے, مطالعہ کرے, کتابیں بھی انہوں نے منگوائی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میرا بھی مشاہدہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ ہمارے پاکستانی جو آپ جیسے معصوم لوگ ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ ایک سرٹن قسم کی لائف سٹائل ہے. نہیں میں تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہی, کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے اگر آپ اس کو ریسرچ کریں سمجھنے کے لیے, دیکھیے میرا سوال سے نہیں میں آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھیے میرے تو انٹینشن نیت ہی زندگی میں یہ رہی ہے کہ لوگوں کو میں سمجھا کے چھوڑوں. ہماری سینئر ہے, آپ نے تو اتنے سال کام نہیں فاروق, میں آپ کو بھی, آپ کے لسنرز کو بھی, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا کے چھوڑوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جنرلی ہماری جو پبلک ہے وہ, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کا سوال, کیونکہ اس سوال سے چھلک رہا ہے کہ آپ جو ہیں, آپ کی بڑی ماشاء اللہ کلین لائف سٹائل ہے. بیکاز اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہی نہیں ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ منشیات سے زیادہ لگاؤ نہیں, وہ مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا, مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اوبیسلی میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس طرف جائے. لیکن یہ جو باتیں میرا خیال ہے ہماری جو پبلک ہے وہ کافی معصوم ہے, اور کچھ چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور کچھ چیزیں ان کو غلط طریقے سے بھی بتائی جاتی ہیں. اور اس کا قصور میری کتاب کا نہیں ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ اگین لوگوں کو اتنی نالج بھی نہیں ہے, اور یہ میرا خیال ہے ہمارے بچوں کو اسکولز اور کالج میں یہ چیزیں بتانی چاہیے. فار ایگزامپل میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہے, اور بڑی ینگ ایج سے بتایا ہے کہ, اور میں نے خود بھی بڑی نظر رکھی ہے کہ کیا سائنس ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے کچھ اینکر حضرات یا کچھ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, جس طریقے سے وہ کنوے کرتے ہیں, وہ بھی بڑی مطلب میں اس کو جہالت ہی کہوں گی, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچولی یہ بات نہیں سمجھتے. اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے شروع ہو جاؤں تو ایک اور پورا پوڈ کاسٹ لگے گا. تھوڑا سا بتا دیں صرف ہمیں. میرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ پورٹری کرتے ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہے, میڈیکلی ایکوریٹ نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو, کیونکہ میں بھی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, اگر میں میڈیکل ایکسپرٹ ہوتی تو میری زندگی مختلف ہوتی, لیکن اس کے لیے آپ کو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا جو آپ کو ایکوریٹلی بتائے, کیونکہ اگر میں بتاؤں گی تو تھوڑا سا بائسڈ ساؤنڈ کرے گا. لیکن میڈیکل ایکسپرٹ وڈ ٹیل یو کہ جی کیا ماحول اچھا ہوتا ہے اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ اس پہ تو اسٹینڈ کر رہی ہیں نا, جو آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. میری تو کتاب پبلشڈ ہے, اور اگر میری اردو اچھی ہوتی تو میں اردو میں لکھتی تھی. ویسے اردو میں بھی آپ کو ضرور اس کو اگر دیکھیں میرے پاس جتنے پیسے تھے اتنے میں نے بنا دی. اگر شہباز شریف صاحب واقعی مجھے کوئی, جیسے کہ ہمارے کچھ اینکرز کا خیال تھا, اگر وہ کہیں 200,000 نہیں 200 روپے بھی دے دیتے تو شاید کچھ مدد ہو جاتی. ویسے یہ تھا کہ پتہ نہیں آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا تھا کہ وہ ان لوگوں نے پہلے پڑھی ہے کتاب اور پھر چھپی ہے, یا وہ لوگ پیچھے تھے, کوئی فنڈنگ تھی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کہ کسی کو تو مہربانی کرنی چاہیے تھی, لیکن میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے تو چھپنے کے بعد بھی نہیں پڑھی, جو میری اطلاع ہے. اچھا, آپ نے بھجوائی؟ نہیں میں نے نہیں بھجوائی, لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے ایک آپ کافی ٹویٹر پہ ہمیں کافی نظر آتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ایک کوئی ریویو سمری ان کو بھیجی تھی, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی. آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میں نے نہیں بھیجی. میرا کام نہیں ہے لوگوں کو کتابیں بھیجنا. میں نے چھپائی اپنے خرچے پہ, پاکستان میں بھی چھپائی, لیکن اردو والی, انفیکٹ اردو کے لیے بھی میں نے بڑے لوگوں سے اس وقت رابطہ کیا, اور کچھ لوگ جو کہ اب مجھ کو کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ چھپتے پھرتے تھے. نہیں, اس وقت تو کچھ لوگوں نے میرے تک تو وہ ٹائٹل بھی آیا تھا اردو کا,
میرے تک تو نہیں آیا جی. کوئی آپ کے تھے قریب میں لوگ جو اس کو چھاپنے جا رہے تھے یا چھپوانے آپ کی ویل پہ گئی؟ نہیں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرے قریب کسی نے مدد کی. اچھا. بلکہ ایک لڑکا جن کو ہم فیملی کو بھی جانتے ہیں, اس کی میں نے مدد بھی کرنے کی کوشش کی, تو میں نے اس کو آئی ریممبر کہ کچھ کیش انسینٹیو بھی دیا, اور وہ کیش انسینٹیو لے کے پھر میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا. اس وقت لوگ ڈرتے تھے بک چھاپنے سے؟ بالکل جی. اچھا, یعنی ایسا ہوا کہ لوگ غائب ہو گئے. اچھا. مطلب ایک دن آپ کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں, دوسرے دن آپ نے میسج کی ہے تو وہ غائب ہی ہو گئے, اور بڑے بڑے نام. اچھا. اور میں آف ایئر آپ کو ان کی اب معذرت, اور اب انہیں لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے, اب وہ چاہتے بھی ہیں چھاپنا, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جب کوئی نہیں ساتھ دے رہا تھا, بہت مشکل کام تھا, تب میں نے کیا. اور بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے ہمارے جن سے آپ یا آپ کی آڈینس سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ, کچھ لوگوں کے تو نام بھی اس وقت لیے گئے, اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ تو ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں, یہ تو پرنٹ نہ کریں. تو میں آپ کو آپ کے پروگرام کی توسط سے بالکل کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے جو کتاب کا مسودہ تھا, کسی PMLN والے نے یا کسی بزنس مین نے یا کسی نے نہیں پڑھا, کسی صحافی نے نہیں پڑھا, کسی لیکچرر نے نہیں پڑھا, اور PTI کو کریڈٹ جاتا ہے اس کی پبلسٹی کا. انہوں نے اس میں سے جتنی وہ نکالی, انہوں نے پبلسٹی کی, غلط کی, جھوٹ کی, سچ کی, لیکن اس کا مجھے فائدہ ہوا, جو سچ بات ہے. کتنی ویسے یہ تو بہت بکی ہوگی کتاب. اور پھر اس پبلسٹی کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بہت اچھا ایک پبلشر ملا. پبلشرز, کیونکہ اس وقت تک آپ سوچیں کہ کیونکہ میرے ایسے کنیکشنز نہیں تھے جی. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہاں کنیکٹڈ ہیں, میرے کوئی ایسے کنیکشنز نہیں تھے. اور آپ کو جب آپ چھاپتے ہیں یا جو لوگ سن بھی رہے ہیں, تو آپ جب اس کو چھاپنا چاہتے ہیں, پبلیکیشن میں لانا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس کو 1-2 سال وہ, اور لٹریری ایجنٹس آپ کا فون نہیں اٹھاتے, وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں. اور وہ پھر اوبیسلی جس کے پیچھے بیکنگ ہوتی ہے یا اس کا بہت تکڑا لٹریری ایجنٹ ہوتا ہے, وہ چھاپتے ہیں. تو میرے ایسے کوئی کنیکشنز نہیں تھے. میں ہوں بھی تھوڑا سا سست. جب مجھے ڈیتھ تھریٹس ملی, جو کہ آپ جس کو ڈیڈ لائن کہیں, تو ہم, آپ کو پتہ ہے صحافی لوگ ساری رات سوچتے رہتے ہیں آرٹیکل دماغ میں, جب 12 بجے کی ڈیڈ لائن ہوتے ہے اس سے 10 منٹ پہلے لکھتے ہیں. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کچھ ہونا چاہے, تو میں نے سوچا نہیں, ڈسپلن ہو جا, جلدی جلدی لکھو. تو اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے صرف میری سستی کا تعلق تھا, اور کہ پبلشر ہم کو نہیں مل رہا تھا. اور پبلشر اس لیے بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس میں بہت سی شخصیات کا نام تھا. یہ تو آپ لوگ ایک شخصیت کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اس میں نے اور بڑے بڑے پنگے لیے ہوئے تھے جن سے میں زیادہ گھبرا رہی تھی. لیکن اللہ پاک ہے جس کی مجھے پروٹیکشن ملی, اور میں نے بس اللہ کا نام لے کے, اور میں نے وہ کر دیا, قدم اٹھا لیا. لیکن اس پبلسٹی کے بعد مجھے پھر پبلشرز کا بہت انٹرسٹ ہوا, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ پبلشرز جو ہیں وہ نارملی اتنا آپ کو اچھا لمپ سم یا ایسے نہیں دیتے. کتابیں اتنی زیادہ آج کل لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اور اس میں لوگ, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کوئی ملینئر بن جاتے ہیں کتابوں سے. کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ یا تو آپ کا کوئی سیاسی کریئر کے لیے آپ کرتے ہیں, اپنے آپ کو لانچ کرنے کے لیے, یا پھر آپ کوئی اور کریئر آگے شروع کرنے کے لیے. لیکن اس قسم کی جو کتاب ہے یہ تو آپ کا کریئر ختم کرتی ہے. لیکن کتنی چھپی, ویسے کتنی اب تک بک چکی ہوگی؟ چھپی تو جی یہ تو پبلشر سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنا ہارپر کالرز. لیکن ہم نے جب ہمیں بہت زیادہ ناٹ اونلی کہ جب ہم نے چھاپی تو 31 اگست کو آفیشیل پبلیکیشن ہوئی. 31 اگست 2018 کو ہارپر کالنز نے چھاپی, اور فرسٹ منتھ میں تو بہت اچھی اس کی سیلز ہوئیں. لیکن انٹرسٹنگلی نارملی 2-3 مہینے کی بات ہوتی ہے, لیکن 1 سال کے بعد دوبارہ ہم نے اس میں بہت زیادہ, یعنی کہ جب 6 مہینے سال ان کی حکومت کے ہوئے, تو آئی تھنک دسمبر 2019 ایک دم سے دوبارہ ہم نے سرچ دیکھا. لوگوں نے دوبارہ پڑھی ہوگی, یار وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. 1 سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا, کیونکہ دیکھیں جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں, یا جب آپ کوئی کلیئر کانشنس سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو سچ کی ایسی خوبصورتی ہے کہ سچ باہر آ جاتا ہے, اور جھوٹ
ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, अपना झूठ भी नहीं चल सकता. तो उन्होंने फिर सबूत देने शुरू कर दिए, उन्होंने 1 महीने में आके सबूत देने शुरू कर दिए. तो लोगों ने कहा यार ये सही हो रही और है. एक एक नाम जो उसमें इंक्लूडेड था, क्योंकि बड़ी मतलब ऑब्वियसली पब्लिसिटी में तो उन्होंने कुछ और उसको रंग दिया, कुछ कहानियां जो उसके साथ जोड़ी गई थी वो किताब में है भी नहीं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि उसकी वजह से पब्लिसिटी हुई. वो अभी तक सेल हो रही होगी. जी, अभी सेल भी हो रही है. और अब मैंने देखा है कि कुछ हमारे वही सहाफ़ी हजरात जो पहले तो अजीब अजीब उसके बारे में लिखते थे. आई डू नो कि 1-2 लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और वो बड़ी अच्छी उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के छोटे छोटे बिट्स बना के इनकम बना रहे हैं उससे अच्छी. अब मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई थी, मैंने तो चलो उन्होंने किसी को समझ लिया इसका. मैंने तो इस्लाह के लिए लिखी थी. और मेरा ख्याल ये था कि अगर मैंने अपनी हयात में ये ना लिखी, और ऑब्वियसली जिन लोगों को इंक्लूड भी किया हुआ था वो सारे के सारे जिंदा हैं, इट वाज इम्पॉर्टेंट कि आप मतलब हम पश्तून लोग हैं, हम सामने से वार करते हैं. ना मेरे पास कोई एंकर्स थे, ना मेरे पास कोई टेलीविज़न चैनल्स थे, ना मेरे पास सोशल मीडिया था, ना मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी थी कोई कि जो कि उसको किताबों की बहुत सी इश्यूज़ उठा लेता या बहुत ज़्यादा उसको वायरल कर लेता.